بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. باقی سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. آگے اجازت ہے؟ بسم اللہ. مولانا سر، میرا رائٹ سائڈ پیرالسس 1 سال 4 مہینے ہو گئے ہیں. میں تھوڑا بات کر سکتی ہوں اور پہلے جیسے بالکل نہیں ہے. کوئی دعا بتا دیجیے. روزانہ یہ 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کریں، اور اگر ممکن ہو سکے تو 70 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کر کے پانی کے اوپر دم کریں، اس پانی کو پی جائیں اور چہرے پر لگائیں. انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں، جو موجودہ دوائیں ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ خدا شفا دے گا. ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. الہی آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں علی گڑھ سے ہوں. میرا سوال ہے، جو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس پر ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، اس پر بیٹھ کر کوئی عام آدمی حدیث قصہ پڑھ سکتا ہے؟ بہرحال حدیث قصہ معصوم ہی کی طرف سے مروی ہے، لہذا اس کے پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. شکریہ. آپ سبھی کو مولا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف اپنے حفظ و امان میں رکھے. الہی آمین. میرا سوال ہے، الحمدللہ میں اپنی بیٹی کو 2 سال سے بریسٹ فیڈنگ کر رہی ہوں اور وہ پہلے سے ہی بوتل فیڈنگ نہیں لے رہی ہے، تو مجھے تھوڑا زیادہ ٹائم لگ رہا ہے فیڈنگ سٹاپ کرنے کے لیے. اس حالت میں 2-3 مہینے زیادہ اگر ہو جائیں تو کیا یہ شریعت کے لحاظ سے صحیح ہے؟ کوئی مذائقہ نہیں ہے. جی. 2-3 مہینے اگر بڑھ جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں. اور اس فیز میں بچے بہت زیادہ روتے ہیں، تو کوئی خاص عمل ہو یا دعا بتا دیجئے تاکہ اس بچے کو سکون ملے. نہیں، بس بچے دھیرے دھیرے ایسے روابط پیدا کریں کہ بچہ جو ہے وہ بھر پیٹ رہے گا تو بھوکا نہیں رہے گا تو روئے گا بھی نہیں. اور اس کے بہت سے طریقے عورتوں کو معلوم ہے کہ کیسے دودھ چھڑایا جاتا ہے. اس کو چینل پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شکریہ. اور محرم یا سفر کے مہینے میں کیا ہم بریسٹ فیڈنگ سٹاپ کر سکتے ہیں؟ کوئی مذاقہ نہیں ہے، کی جا سکتی ہے، مگر بچہ بھوکا رہے گا تو درست نہیں. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب، ہمارے 2 سوال ہیں. آگرہ میں جو مزار شہید ثالث اللہ مقامہ ہے، جہاں شہزادی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنا بیٹا مانا ہے، اگر وہاں زیارت کرنے جائیں تو کیا تاج محل جا سکتے ہیں؟ اگر گھر سے نیت کر کے جائیں کہ پہلے زیارت کریں گے بعد میں وہاں گھومنے تاج محل جائیں گے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور یہ بھی سنا ہے کہ ہسٹری میں ایسا کچھ ہے کہ ان کو بے رحمی سے شہید کیا گیا تھا، اور جس نے تاج محل بنوایا اسی نے ان کو قتل کروایا تھا، شہید کروایا تھا. دیکھیے، نیتوں کے اوپر ثواب اللہ دیتا ہے. مزار شہید کی زیارت کے لیے جائیں گے تو یقیناً ثواب ملے گا، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. اور اگر زیارت کرنے کے بعد یا زیارت سے پہلے تاج محل دیکھنے چلے گئے ہیں تو اس میں بھی کوئی مذاقہ نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن اتنا ذہن میں رہنا چاہیے کہ جہانگیر نے شہید ثالث کو قتل کیا ہے، تاج محل کے بنانے والے بادشاہ نے قتل نہیں کیا ہے. شکریہ. ایک طویل سوال ہے. السلام علیکم جاوید بھائی. مولانا صاحب. علیکم السلام. میرے گھر والے چاہتے ہیں کہ بھائی کچھ کاروبار سیکھے، کیونکہ ہمارے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور ایک ہی بھائی ہے، اور وہ جہاں بھی کام سیکھنے جاتا ہے کچھ دنوں بعد وہاں سے ہٹ جاتا ہے، اور جتنے بھی جگہ کام پر گیا وہ لوگ اس کو پیسہ نہیں دیتے اور نہ ہی یہ خود پیسہ مانگتے ہیں. گھر والوں کو نہ مانگنے دیتے ہیں اور بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیجیے. اس زمانے میں وظیفے کی ضرورت نہیں. ہر انسان جانتا ہے کہ بغیر محنت کیے ہوئے 2 روٹیاں نہیں ملیں گی، لہٰذا اپنے حق کا مطالبہ کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. جہاں کام کریں مستقل مزاجی سے کام کریں، اور رزق کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہر روز 2 رکعت نماز حاجت پڑھ لیا کریں، اس کے بعد گھر سے نکلیں. انشاءاللہ تعالی ان کی رزق میں برکت بھی ہوگی. استغفار بھی کریں، جیسا اس کے پہلے بیان کر چکا ہوں، استغفار سے روزیاں بڑھتی ہیں. بہت بہت شکریہ. مولانا صاحب اور جاوید بھائی کی خدمت میں سلام. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ نماز قضاء عمری کی نیت کس طرح کی جائے گی؟ واجب قربۃ اللہ یا سنت قربۃ اللہ؟ اگر نماز واجب ہے تو واجب کی نیت ہوگی، چاہے وہ قضا ہی کیوں نہ ہو.
مثلا کسی کے اوپر نماز صبح کی قضا ہے تو وہ نیت کرے گا نماز صبح پڑھتا ہوں قربتاً اللہ بھی کہہ سکتا ہے نماز صبح قضا پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، دونوں کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بہرحال واجب تو رہے گی، وہ واجب تو ہے ہی ہے، نماز پنجگانہ واجب ہے۔ جی۔ السلام علیکم جناب۔ علیکم السلام۔ میرا نام مزمل حسین ہے۔ میرا سوال ہے کہ جب جناب مختار قید میں تھے تب کربلا کا واقعہ رونما ہوا، پھر مختار جب آزاد ہوئے تو پھر بیویوں کو انہوں نے قید سے کیوں نہیں چھڑایا؟ جناب مختار کی کے زمانے قید رہائی کے بعد جی یہ قید جب ہوئے ہیں تو وہ لوگ آزاد ہو چکی تھی، جی، لہذا یہ کہنا کہ انہوں نے کیوں نہیں چھوڑایا، نہیں، وہ پہلے ہی آزاد ہو چکی تھی۔ سن 64 ہجری میں تو جناب زینب کی شہادت ہوتی ہے۔ جی شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ یہ لکھنؤ سے فاطمہ سوال کر رہی ہیں، تھینک یو سو مچ چینل ون۔ لاسٹ فرائیڈے آئی آسکڈ سمتھنگ اینڈ ٹوڈے آئی گاٹ دی آنسر۔ دس از جسٹ اے تھینک یو میسج۔ تھرو چینل ون وی لرن دی بیسٹ میسیجز ریگارڈنگ اسلام۔ میں مولا بلیس یو پیپل، ریممبر می آلسو ان یور دعاز۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اسی طرح سوالات بھیجتے رہیے آپ لوگ، یہ چینل آپ کا ہے۔ اور مسائل زندگی پروگرام جو ہے یہ دینی، معاشی اور ذہنی جو سوالات ہیں اس سلسلے میں علماء کرام یا تشریف لاتے ہیں، زحمت گوارا کرتے ہیں اور سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ آپ سوالات اسی طرح بھیجتے رہیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام الویرا خان ہے، میں جونپور سے بول رہی ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ حج ضروری ہے یا کربلا کی زیارت؟ مجھے سوال کا جواب ضرور دیجیے۔ حج کی اگر استطاعت ہے تو حج کریں، اور اگر حج کی استطاعت نہیں ہے، جتنی استطاعت ہے تو زیارت کریں۔ اگر زیارت بھی نہیں کر سکتی ہیں تو کم سے کم گھر کی چھت کے اوپر چلی جائیں یا گھر کے صحن میں روزانہ امام حسین کی زیارت پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم ان کو حج اگر نصیب کرنا ہے تو نصیب کر دے گا، یعنی اگر استطاعت فراہم ہو گئی ہے تو جائیں حج کر لیں۔ جی وہ حج واجب ہے، اور زیارت امام حسین شیعوں کے لیے بھی ایک بہت اہمیت رکھتی ہے، تو پہلے حج کر لیں، حج کے بعد اگر امکان ہو تو زیارت کر لیں، اور اگر بالکل حج کی استطاعت نہیں ہے تو اتنے پیسوں سے زیارت کر لیں، کوئی مذاق نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خمس کا پیسہ مسجد یا امام بارگاہ میں دے سکتے ہیں تعمیر کے لیے؟ خمس کے پیسے خود سہم امام نہیں دے سکتے، سہم سادات نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر مرجع نے اجازت دے دی ہے تو دے سکتے ہیں، ورنہ اپنی طرف سے نہیں دے سکتے۔ شکریہ۔ ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب و جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ وین چینل پر مولانا وسیع حسن خان صاحب کی مجلس ہم سن رہے تھے، اس میں انہوں نے کئی پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ صلہ رحم کے بارے میں بتایا کہ رشتہ داروں سے صلہ رحم رکھیں بقول امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ میرا سوال یہ تھا کہ اگر میرے رشتہ دار میرے ماں باپ کو گالی دیں میرے سامنے اور مجھے میرے شوہر کے گھر سے نکالنے کی دھمکی دے رہے ہوں بار بار، کیا مجھے تب بھی ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھنا ہے اور ان کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے بڑے ہیں اور ہمیں ان کی ناجائز باتوں کے سامنے بھی خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے؟ یہ تو انصاف نہیں ہوا، ہم گھر کے چھوٹے ہیں تو ہمیں عزت کا حق نہیں ہے کیا؟ پلیز میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا اور سب صحیح ہونے کے لیے میرے حق میں دعا بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔ دیکھیے صلہ رحم دونوں طرف سے واجب ہے۔ اگر دو بھائی ہیں تو اگر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو انہوں نے حرام کیا، اگر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے احترام میں کمی کی تو انہوں نے فعل حرام کیا۔ صلہ رحم کا ربط طرفین سے ہے، ایک طرفہ نہیں ہے صلہ رحم۔ لہذا جس حد تک حفظ آبرو کے ساتھ اگر سلام کرنے کے بعد وہ جواب نہیں دیتے تو آپ سلام نہ کیجئے، آپ اس وقت تک سلام کرتے رہیے جب تک وہ سلام کا جواب دیتے رہیں، اور عید بقرعید کے موقعوں کے اوپر گھر چلے جائیے، اور اگر اس وقت بھی وہ بے رخی سے مل رہے ہیں اور پذیرائی نہیں کر رہے ہیں، عید بقرعید کے دن تو عموماً آدمی گلے مل لیتا ہے، اگر اس وقت بھی وہ بے رخی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ بھی ان کے ساتھ اپنے روابط کو اسی حد تک رکھ سکتے ہیں جس حد تک انہوں نے روابط کو برقرار رکھا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔
کیا میں زکوٰۃ کی رقم ان چینل کو ڈونیٹ کر سکتی ہوں؟ میرے گھر میں میرے سسرال کی طرف سے مجھے لے کر کئی ساری بدگمانیاں اور غلط فہمیاں ہیں جن کو میں دور کرنا چاہتی ہوں. پلیز میرے لیے دعا کیجیے کہ ہماری فیملی ہنسی خوشی ساتھ میں رہے اور میرے آنے والی اولاد صحت مند اور نیک ہو. برائے مہربانی میرے حق میں دعا ضرور کیجیے گا. سلطنت فاطمہ کا سوال، 2 سوالات ہیں یہ. ٹھیک ہے، اگر یہ بھیجنا چاہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بھیج دیں ان چینل کو، لیکن بتا دیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم سب ان کے حق میں دعا گو ہیں کہ رب العزت ان کی نسلوں کو اہل بیت کے طرفداروں میں قرار دے اور ان کے گھر کے مسائل زندگی کو آسان کر دے، مشکلات کو برطرف کرے، بدگمانیوں کو ختم کرے اور رزق میں وسعت وافر عنایت فرمائے. الہی آمین. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ کیا جناب قمبر اور جناب فضا بھائی بہن تھے؟ مرزا ذیشان حیدرآباد سے سوال کر رہے ہیں. نہیں، بھائی بہن نہیں تھے، 2 الگ الگ جگہوں کے تھے. ایک عرب ہے اور ایک غیر عرب ہے. ایک افریقہ کے ہیں، جناب فضا افریقہ کے لیے کہی جاتی ہیں اور قمبر وہی کے. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد تمام بیویوں کا ذکر آتا ہے. حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا ذکر نہیں ہوتا، جناب رباب کا ذکر ہوتا ہے. جناب شہر بانو وہ کہاں تھیں، حیات تھیں یا وفات ہو گئی تھی؟ جناب امام زین العابدین، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کے وقت ہی جناب شہر بانو کی رحلت ہو چکی تھی. اور جناب رباب حضرت علی اصغر اور جناب سکینہ کی والدہ ہیں، ان کا ذکر مجلسوں میں ہوتا ہی رہتا ہے. بے شک. السلام علیکم. علیکم السلام. ہم جونپور سے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مرد اور عورت کو نماز کے دوران انڈر گارمنٹس پہننا ضروری ہوتا ہے؟ اس کا جواب عنایت کریں. شکریہ. خدا حافظ. یہ آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ کی مقلد ہے. آج انڈر ویئر کا پہننا ضروری نہیں ہے، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے. جی. لیکن عورت اپنے پورے اس لباس کو پہن کے نماز پڑھے جو لباس اس کے پورے بدن کو چھپا دے. جی. بس چہرہ کھلا رہے، جی. ہاتھ یہاں تک یہ کھلا رہے، بس اس میں وہ نماز پڑھے گی. لیکن جانگیا پہن کر کے، انڈر ویئر پہن کر کے نہ مرد کے اوپر واجب ہے نہ عورت پر واجب. شکریہ آغا. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. علیکم السلام. مجھے پڑھائی کرنے کا بہت شوق ہے اور میں پڑھائی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں کتنی بھی کوشش کر لوں لیکن میرا دماغ پڑھائی میں نہیں لگتا ہے. میرا دماغ پڑھائی میں کیسے لگے بتا دیجیے. قرآن کی اس آیت کو ہر روز 21 مرتبہ پڑھیں. رب زدنی علما والحقنی بالصالحین. انشاءاللہ دل لگنے لگے گا. انشاءاللہ. دوسرا سوال ہے، ہمارے والد نہیں ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمارے حالات بہت خراب ہیں اور ہماری امی جب بھی کوئی کاروبار کرتی ہیں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور مشکلات بڑھ جاتی ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کاروبار کسی کریں جس کی ہماری کاروبار میں ترقی ہو جائے. جو لوگ جس کاروبار کو کرنا چاہتی ہیں اس لائن کے لوگوں سے پہلے مشورہ بھی کر لیں، اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے شاوروا بامورکم. جی. نمبر 2 یہ ہے کہ جس کام کو وہ کریں، قرآن مجید کہتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ. نظر روزے کی کر لیں کہ میرا یہ کام آگے بڑھتا رہے، میں روزہ رکھوں گی 2 عدد 3 عدد 4 عدد 5 عدد. اور ہر کام سے پہلے صبح میں روزانہ رزق کی وسعت و برکت کے لیے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ لیں. انشاءاللہ کاروبار درست ہو جائے گا، مگر مشورہ ضرور کریں. کر لیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم شیعہ میں کنورٹ ہوئے ہیں. میرا نام ام ہانی ہے، میری عمر 16 سال کی ہے. ہمارے ابو میرا نام چینج کرنا چاہتے ہیں، بس ہانیہ رکھنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، اہل بیت کے نام بہترین نام ہوتے ہیں. اگر بدلنا بھی ہے تو اہل بیت کا نام رکھ لیا جائے. سکینہ ہے، رقیہ ہے، زینب ہے، زہرا ہے، بطول ہے، فاطمہ ہے، یہ نام رکھا جائے. اور بہرحال 16 برس کی لڑکی ہے تو آدھار وغیرہ سب ہے، سب کو تبدیل کرنا ذرا مشکل ہوگا. جی. اگر ام ہانی بھی ہے تو کوئی مذاقہ نہیں. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام ثانیہ زہرا نقوی ہے، میں غازی آباد سے بلانگ کرتی ہوں. میرا آپ سے ایک کویشچن ہے، اگر کسی کا دل صاف نہ ہو تو اس انسان سے ملنا چاہیے یا نہیں؟ اور اگر وہ انسان کربلا جا رہا ہو اور ہم سے معافی مانگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
بالکل معاف کر دینا چاہیے، اور کسی کے دل میں گھس کر کے تو آدمی نہیں نہ دیکھ رہا کہ کیا دل میں ہے. جی جب وہ معافی مانگ رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا دل صاف ہے سامنے والے کی طرف سے. لہذا اس سے بھی ان کو بھی چاہیے کہ وہ خلوص سے اس سے ملیں اور جتنے بھی اختلافات ہیں اس کو برطرف کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ روزوں پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کسی شخص سے سنا ہے کہ روزے پر نماز اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر یہ مزارات کے اوپر گئی ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا مزارات کے اوپر نمازیں ہوتی ہیں. جی. نماز خدا کے لیے پڑھی جاتی ہے، نماز خانہ کعبہ کے لیے نہیں پڑھی جاتی. جی. آدمی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے؟ کعبہ خدا تھوڑی ہے. جی. جس طرح کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اسی طرح مزارات کے اوپر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. بس یہ ہے کہ زری کو پیچھے نہیں بنانا رکھنا چاہیے، ایسے نماز پڑھے کہ نماز صحیح ہو جائے. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میرا نام نصرت جہاں ہے. میرا سوال ہے کہ قرآن میں آنے والا سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں؟ سجدہ سہو تو نہیں ہوتا. سجدہ سہو کا کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یا کچھ نہیں آتا تو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دے، وہ کافی ہے. بہت بہت شکریہ. آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے سوالات بھیجتے رہیے، اور اسی کے ساتھ میں ایک درخواست، ایک آپ سے اپیل جو ہر بار ہم کرتے ہیں، چینل ون یہ آپ کا چینل ہے، اس کی ہر طرح سے اعانت کیجیے. صرف سہم امام سے نہیں بلکہ ڈونیشن سے. روزانہ آپ اپنے پاس سے کچھ نہ کچھ رقم نکال کے چینل ون کے لیے مختص فرما دیجیے. چینل ون آپ کے ڈونیشن سے، آپ کے سہم امام سے چلتا ہے، اور یہ پوری دنیا میں پیغام انسانیت پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے. یہ پیغام انسانیت در حقیقت پیغام محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آغا آپ کیا فرماتے ہیں؟ یقیناً اب تک ون کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو راہ حق مل چکی ہے. جی. اور بہت سے لوگ جو ہیں اس چینل کو دیکھتے ہیں. اس کے لیے انسان شرط ہے، مذہب شرط نہیں ہے. جی. لہٰذا بار بار سوالات بھی آ رہے ہیں کہ میں فلاں مذہب کا ماننے والا ہوں لیکن میں آپ کا چینل دیکھ رہا ہوں. تو یقیناً ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے امکان کے بقدر ون کی مدد کرتا رہے. بہت بہت شکریہ آغا، آپ تشریف لائے اور سوالات کے جواب دیے. ہم سب سوالات کے جو جوابات دیے گئے ہیں اس سے مستفیض ہوں گے، اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.